مہینے کے فضائل میں جو ضعیف اور موضوع روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں پہلی ہے کہ شعبان جو ہے میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا رسول فرماتے شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. یہ روایت یاد رکھیے موضوع ہے. اس کی فضائل میں جو بیان کیا تھا یہ مہینہ اللہ کے رسول کا ہے، موضوع روایت. دوسری روایت جو اس مہینے کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے وہ روایت اس طرح سے ہے جس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ اس طرح سے میں عائشہ کے تعلق سے فرمایا تھا. عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور اچانک وہاں سے نکل کر چلے گئے. حضرت عائشہ پیچھے کے مطلب اللہ کے رسول ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، سوئے اور اچانک اٹھ کر چلے گئے. میں عائشہ وہ روایت کے الفاظ ایسے جو کہ یاد رکھی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ روایت جو ہے ابن ماجہ کی ہے. اللہ کے رسول رات اٹھے اور چلے گئے. میں عائشہ خاموش ان کے پیچھے دوڑتی گئی اور دیکھتی ہے کہ آپ بقیع میں گئے. بقیع میں جانے کے بعد آپ نے جو ہے ان کے لیے دعا کی اور جو ہے دعا کرنے کے بعد گھر واپس آئے. میں عائشہ رضی اللہ عنہا جو پیچھے گئی تھی اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، آ کر پوچھا کہ عائشہ تمہیں ایسا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ مطلب ایسی کوئی بات ہے جو تم کو نہیں بتائیں گے اور خاموشی سے عبادت کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ شک ہوا کہ آپ شاید اپنی دوسری بیویوں کے پاس گئے ہیں، لہٰذا میں پیچھے آئی. تب اللہ کے رسول ان سے کہا لیکن یہ روایت ضعیف ہے. فرمایا اور الفاظ یوں ہیں اس طرح سے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اترتا ہے، پھر اتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے جتنے بنو کل کی بکریوں کے بال ہے. یہ روایت یاد رکھیے لیکن صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. کہ وہ اللہ کے رسول آئے ہیں، عائشہ سو رہی تھی، اٹھ کر گئے، وہ پیچھے گئی، آپ بقیع میں گئے، جنت البقیع جو قبرستان ہے، بقیع غرقد قبرستان ہے، آپ نے دعا کی، پھر اللہ کے رسول پلٹے تو بھاگ کر آئی، آ کر سو گئی. اللہ کے رسول سے پوچھا کیا تم مجھ پر شک کرتی ہو؟ تو کہا نہیں، بس مجھے ایسا لگا کہ آپ دوسرے بیویوں کے پاس تو نہیں چلے گئے. مطلب اللہ کے رسول ناانصافی کر رہے تھے حدیث کے مطابق، ضعیف روایت. پھر آ کے سو گئی، کہا مجھے ڈر تھا کہ آپ شاید دوسری بیوی کے پاس چلے گئے. پھر اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں تو اس لیے گیا کہ آج کی رات اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنے بنو بکریاں ہوتی ہیں. یہ روایت ضعیف ہے، جبکہ صحیح حدیث میں کیا الفاظ آ چکے ہیں؟ اللہ تمام مومنوں کو بخش دیتا ہے. اب کیا خاص ہے؟ بکریوں کے بالوں کے برابر تو ایک لمٹ ہو گیا نا، تمام مومنوں کو بخش دیتا ہے حدیث کے الفاظ ہے، اور وہ صحیح ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ ضعیف روایت ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات صحیح سند سے ثابت ہے اس واقعے کے تعلق سے، وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس واقعے میں یہ سب باتیں ہیں جو اس واقعے میں تھی، سوائے وہ شک کرنے کا معاملہ چھوڑ کہ میں جو آپ دوسری بیوی کے پاس گئے، سب باتیں ہیں. لیکن 15 شعبان کا کہیں لفظ نہیں. یہ بات خاص ہے. بہت سے لوگ بولتے دیکھو آپ نے اس حدیث کو ضعیف بولانا، صحیح مسلم میں روایت آتی ہے. 15 شعبان خاص نہیں ہے. اس میں کیا الفاظ ہے آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. میں عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے کہ حجرے میں اللہ کے رسول سو رہے تھے. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے، میرے پاس تھے اور جو ہے آپ جو چادر اوڑے ہوئے تھے وہ بازو رکھی اور جوتوں کو اتارا اور انہیں اپنے ساتھ، مطلب آپ آئے، جوتے اتارے، چادر جو حضرت عائشہ اوڑی ہوئی تھی اس کو آگے بچھایا اور اس کے اوپر لیٹ گئے. میرے سر کے پاس آپ کا سر تھا. اس کے بعد وہ کہتی ہے ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ میں سو گئی ہوں. آپ آہستہ سے اٹھے، اٹھ کر چادر اٹھا کر اتاری، جوتا پہنا اور دروازہ کھول کر باہر نکلے. پھر دروازہ آہستہ سے بند کر دیا. میں اٹھی اور اپنے جو ہے سر میں چادر کو میں نے سر پر اوڑا اور دوپٹہ اوڑا اور اپنی چادر لپیٹ کے میں بھی ان کے پیچھے جو ہے نکل پڑی، پیچھے چل پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع پہنچے. بقیع میں کافی دیر تک کھڑے رہے. وہاں اپنے 2 سے 3 مرتبہ ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا. وہاں آپ کچھ دعائیں کر رہے تھے. اس کے بعد اللہ کے رسول دعا کر کے پلٹے. پھر میں بھی پلٹی. اللہ کے رسول تھوڑا تیز چلے تو میں بھی تیز بھاگی کہ جلدی پہنچوں. آپ ہلو ہوتے تو میں بھی ہلو ہوتی اور میں گھر میں آئی اور آ کر جلدی سے بستر پر سو گئی. چونکہ اللہ کے رسول کافی تیز چل رہے تھے، میں بھی تیز آئی تو میری سانس پھول رہی تھی، سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا. پھر وہ کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھا، فرمایا عائشہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ تو فرمایا میں نے کہا کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، ویسی سانس پھول رہی میری. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یا تو تم خبر دو یا مجھے بتا دو یا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باریک بین ہے وہ اوپر سے وہی بھیج دیں گا تم کیا کر رہی تھی. مطلب یا تو تم بول دو کیا ہوا یا تو اللہ ہمیں کو بتا دیں گا وہی کے ذریعے. تب آپ نے فرمایا اور کہا میں نے کہا میری ماں باپ آپ پر قربان، پھر میں آپ کو سب بتا دیتی ہوں، ضرورت نہیں آپ کو کسی سے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے کی، میں پھر آپ کو بتا دیتی ہوں کیا ہوا. اور فرمایا آپ سے انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا اچھا تو وہ تمہارا سایہ تھا جو میرے آگے چل رہا تھا. نے فرمایا کہ آپ جب تیز چل رہے تھے تو ایک سایہ تھا جو آگے چل رہا تھا، لیکن آپ کو نہیں پتا کون تھا وہ. تو کہا اچھا تو کیا وہ تمہارا، مطلب آپ سے پورا بھاپ گئے کیا ہوا؟ وہ سانس جو چل رہی تھی چلنے کی وجہ سے.
اچھا تو کیا وہ تمہارا سایہ تھا جو میرے آگے چل رہا تھا؟ تمہاری عائشہ نے کہا جی ہاں وہ میرا سایہ تھا جو آپ کے آگے چل رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اور میرے سینے پر اپنی ہتھیلی سے اس طرح سے مارا کہ مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی۔ ایسا مارا تھوڑی تکلیف کی مطلب تم باہر نکلی تھی اور اس طرح سے مجھے سینے پر مارا جس کی تکلیف مجھے تھوڑی سی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا تمہارا خیال کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تمہارا کیا خیال تھا کہ میں اور اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے دل میں کہا لوگ چاہتے ہیں چاہے چھپائیں، اللہ تعالیٰ تو جان لینے والا ہے۔ ہاں واقعتاً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ مطلب حضرت عائشہ دل میں سوچنے لگی کہ چھپا کیا فائدہ کیا، اللہ تو جانتا ہے۔ ان کے دل میں ایک وہ تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، بلکہ ایک تھوڑا سا وہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے جو پڑھ رہا ہوں یہ صحیح ہے، آپ نے فرمایا اور کہا جب تم نے دیکھا تو اس وقت میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ اب سنو کیا ہوا تھا۔ جب تم نے مجھے دیکھا میں اٹھ کر جا رہا ہوں تو جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے تم سے چھپتے ہوئے مجھے آہستہ سے آواز دی، تو میں نے بھی تم سے چھپاتے ہوئے ان کو آہستہ سے جواب دیا، لیکن جبرائیل ہمارے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے اس لیے کہ تم نے پورے کپڑے پہنے ہوئے نہیں تھے، لہٰذا وہ باہر رکے ہوئے تھے اور وہ مجھے آہستہ سے کلام کر رہے تھے، میں آہستہ سے جواب دے رہا تھا اور جو ہے انہوں نے مجھے جگایا اور مجھے جو ہے خوف تھا کیونکہ مجھے ایسا لگا تم سو رہی ہو تو مجھے خوف تھا کہیں تم نیند سے اٹھ نہ جاؤ، اس لیے میں نے تمہیں نہیں جگایا اور خاموشی سے چلا گیا۔ اور میں نے خاموشی سے اس لیے گیا کہ تم اکیلے رہنے سے ڈرتی ہو، مجھے پتا ہے رات میں، لہٰذا میں نے چپکے سے دروازہ بند کیا کہیں تم اٹھ نہ جاؤ۔ مطلب اللہ کے رسول سمجھ جاتا ہے کہ وہ سو رہی ہے لیکن وہ سو نہیں رہتی۔ حدیث سے بھی پتہ چل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غائب کا علم نہیں تھا، ورنہ آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ عائشہ سو رہی ہے نہیں سو رہی ہے، پیچھے کون تھا آگے کون تھا۔ بہرحال تو مجھے لگا اور تم ڈرتی ہو اس لیے میں نے سوچا کہ تم خوف میں مبتلا نہ ہو جاؤ، خاموشی چلا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ آپ اہل بقیع کے پاس جائیں اور وہاں جا کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں نے کہا اور فرمایا میں نے اس کے لیے کیسے دعا کروں؟ حضرت عائشہ نے کہا کیا میں ان کے لیے کیسے دعا کروں؟ آپ نے تو دعا کر لی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ان کے لیے تم دعا کیا کرو، اور ایک دعا جو ہے سکھائی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں جو صحیح ہے نہ کوئی تذکرہ ہے کہ وہ جو ہے مہینہ کون سا تھا اور نہ ہی تذکرہ ہے کہ 15 شعبان کی فضیلت میں آپ نے یہ بیان کیا، یہ صحیح روایت۔ پہلے جو روایت تھی ترمذی اور ابن ماجہ کی وہ ضعیف روایت تھی جس میں 15 شعبان کا تذکرہ ہے، جبکہ صحیح روایت صحیح مسلم کی ہے جس کے اندر کوئی شعبان کا تذکرہ اور کوئی 15 شعبان کا تذکرہ نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی رات تھی۔ اس کے تعلق سے شرح میں محدثین لکھتے ہیں یہ رات جس رات اللہ کے رسول بقیع گئے تھے اور یہ واقعہ ہوا یہ آپ کی وفات سے 5 دن پہلے کا واقعہ ہے، یہ جو ہے 7 ربیع الاول کا واقعہ ہے۔ بہرحال جو بھی رہا ہوگا مقصد یہ تھا کہ بقیع والوں کی فضیلت بتائی جائے، نبی کی دعا کی اہمیت بتائی جائے، اور بقیع والوں کی فضیلت کی نبی نے ان کے لیے دعا کی، مغفرت کی دعا کی، اور اس سے ایک بات اور پتہ قبرستان جا کر مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، یہ بھی پتہ چلتا۔ یہ مسائل اس سے نکلتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ شعبان کا تذکرہ ہے نہ 15 شعبان کا تذکرہ ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں اللہ کے رسول بقیع گئے تھے، ہر کوئی قبرستان جا رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کے لیے خاص عمل تھا ایک رات میں جانے کا۔ اس سے ہمیں جو عام بات پتہ چلتی ہے ہم قبرستان جا سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول خاص تھا وہ رات میں جانا، نہ ہی وہاں شعبان کا تذکرہ ہے اور نہ ہی وہاں 15 شعبان کا تذکرہ ہے۔ یہ عام بات تھی جو آپ گئے، ٹھیک، اور آپ نے جو ہے بقیع والوں کے لیے دعا کی، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے اب ایک صحیح حدیث کے مقابلے میں ایک ضعیف حدیث کو حجت نہیں بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ جو ہے یہ بھی ضعیف ہے، یاد رکھیے، جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم میں سے جو شخص قیام کرے گا اور اگلے دن روزہ رکھیں گے، کیونکہ اس رات کی شام سے ہی اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر جو ہے جلوہ افروز ہو جاتا ہے، کیا اور آواز لگائی جاتی ہے کیا کوئی ہے مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں معاف کر دوں؟ کیا کوئی ہے جو ہے جو سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کروں؟ یہ فجر تک چلتا ہے۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے اس مہینے کے تعلق سے، یہ روایت بھی یاد رکھیے، یہ جو صحیح روایت نہیں ضعیف ہے، وہ کیا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، ایک آواز لگائی جاتی ہے کوئی مغفرت کے مانگنے والا؟ میں معاف کرنے بیٹھا ہوں۔ ہے کوئی معافی طلب کرنے والا؟ ہے کوئی سوال کر میں دینے بیٹھا ہوں؟ یہ روایت ضعیف ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح مسلم کی حدیث کیا ہے دیکھیے آپ، یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے اور کہتے ہیں ہمارا رب جو بابرکت اور بلند مرتبے والا ہے، ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو آسمانی دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، پھر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے معافی دعا مانگے گا، میں اس کی دعا قبول کروں گا، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے گا، میں اس کے سوال کا جواب دوں گا،
کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے گا میں اسے معاف کروں گا. اور آپ نے فرمایا یہ ہر رات معاملہ ہوتا ہے، ہر رات. تو 15 شعبان خاص نہیں ہے، وہ ضعیف روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ 15 شعبان خاص نہیں ہے، اللہ ہر رات، روز، ہر رات کی آخری پہر جس کو ہم کہتے ہیں جو سحر کا آخری وقت ہے، تہجد کا وقت، آسمانی دنیا پہ آتا ہے، آواز لگاتا ہے اور ہر مانگنے والے کو دیا جاتا ہے جو وہ مانگتا ہے. یہ 15 شعبان اس کے لیے خاص نہیں ہے جس طرح سے ہم لوگوں نے کر دیا. ٹھیک.